گیا فقیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں جب درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں جب درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ بے شک اس کی بے شک فضیلتیں آپ دیکھیں، حدیث پاک میں درود شریف کی فضیلت بے شمار ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایسی بے شمار احادیثیں حضور کی موجود ہیں درود کے حوالے سے، اور یہ درود پاک وہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں میرا امتی، میرا چاہنے والا مجھ پر کثرت کے ساتھ جتنا درود پڑھے گا وہ کل قیامت کے دن مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو آج ہر شخص چاہتا ہے کہ کوئی بڑے لوگوں کے سامنے ہو جائے، یعنی ان کے صف میں کھڑا رہ جائے، ان کے قریب کھڑا ہو جائے۔ تو ہر یہ بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ بھائی ہم کسی بڑے اچھے مولانا کے پاس کھڑے رہیں، ان کی صف میں کھڑے رہیں، ہمیں یہ ایسا میسر ہوتا ہے، دل میں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا وہ کل قیامت کے دن مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے یعنی جلوے قریب سے دیکھے گا، اور جس کو قریب سے دیکھنے مل جائے اس کی شان کیا ہے؟ جو حضور کو دیکھ لے تو اس کی ساری تقدیریں بدل جائیں۔ تو یہ شان ہے درود کی، یہ فضیلت درود کی میرے آقا فرماتے ہیں۔ اور جب بھی درود پڑھیں اس یقین سے پڑھیں کہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں اور میرے آقا مدینے سے سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب درود پڑھتے ہیں نا تو ہم گنے یا نہ گنے، لیکن ایک مقرب فرشتہ جو حضور کی بارگاہ گیا ہے، یعنی جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، عاشق درود پڑھتا ہے امتی، تو جیسے ہی درود پڑھتا ہے فوراً اس کا درود حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کسی ای میل کے ذریعے نہیں، کسی میسیجر کے ذریعے نہیں، کسی سگنل کے ذریعے نہیں، بلکہ خود اللہ کا فرشتہ، مقبول فرشتہ یہاں سے درود لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اتنا اتنا درود پڑھا ہے۔ میرے آقا سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور ایک یہ ایسی عبادت ہے درود پاک، میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کوئی بھی عمل کر لیں، یعنی نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، حج کریں، چاہے کوئی بھی اچھی سے اچھی نیکی کر لیں، گارنٹی نہیں ہو کہ قبول ہو ہی جائے، ہاں قبول ہو ہی جائے، لیکن فقط درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو یہ فوراً قبول ہو جاتا ہے، چاہے وہ دکھاوے کے لیے پڑھے نا تب بھی قبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت والا یہ عبادت ہے کہ خود بندہ نہیں کرتا بلکہ خود اللہ بھی جس پر محبوب پر درود بھیجتا ہے، یہ عمل ہے۔ تو جب بھی درود پاک پڑھنے کو کہا جائے تو دل کھول کر پڑھیں، بے شک ہاں دل کھول کر درود پاک ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک کا نظر۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا کما تحب و ترضى، اللہم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات کہ جب بھی آپ دعائیں مانگیں یا کوئی عمل کریں، ہاں کوئی آپ دعا مانگیں یا کوئی عمل کریں تب بھی اول آخر درود شریف پڑھیں، اس کی بے شمار، یعنی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ حضور کی بارگاہ میں آپ پڑھیں درود 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر آپ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ کوئی بھی عمل کریں، ہاں چاہے وہ قرآن ہی کی آیت کیوں نہ پڑھیں، اس سے پہلے بھی درود پڑھیں، تو اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن یہ میرا عنوان نہیں تھا، لیکن یہ آپ کے میں نے اچھی بات کے لیے میں نے بتا دیا کہ درود پاک کیا چیز ہے اور اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑی چیز ہے، آپ سنیں، بڑی چیز ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے قرآن عظیم کی آیت تلاوت کی روزے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ماشاءاللہ آنے والا مہینہ
بڑا ہی رحمت و برکتوں کا حامل ہے، اور ماہ رمضان کیا ہی بات ہے، ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، بے شک سبحان اللہ۔ تمام مہینوں کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے بہتر مہینہ ہے، اور اس کو جو فضیلت حاصل ہے ایسے ہی حاصل ہے کہ مجھ محمد کو تم تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام مہینوں پر رمضان کو فضیلت حاصل ہے، یعنی تمام مہینوں سے بہتر رمضان کا مہینہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو سردار بنایا ہے، تو مہینوں میں تمام مہینوں میں سردار رمضان کو بنایا، تمام دنوں میں جمعہ کو سردار بنایا، ہاں تمام نبیوں میں میرے آقا کو سردار بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان آنے والا مہینہ بڑا ہی برکت و سعادت کا حامل ہے۔ اس ماہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، اس کا ادب و احترام کیسے کریں، کیسے ادب و احترام کریں؟ کیا کوئی اس کے ہاتھ ہے تو اس کو چوم کر ہم اس کا ادب و احترام کریں؟ کیا کوئی اس کا گلا ہے کہ جس کے ہم گلے فل ہار ڈال کر ہم اس کا استقبال کریں، اس کا احترام کریں؟ کیا اس کے پیر ہے کہ جس کو ہم چھو کر، جس کو چوم کر ہم اس کا ادب و احترام کر سکیں؟ نہیں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ تم اس میں روزہ رکھو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں گناہوں سے بچتے رہو، روزہ رکھو، یہی رمضان کا ادب و احترام ہے، یعنی تم اس میں گناہوں سے بچتے رہو۔ اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان بھی جو ہے زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ کسی بندے کو کوئی گناہ کرنا یعنی نہ کرا سکے۔ یعنی شیطان ہر وقت ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یہ کرے وہ کرے، ہر طرح کے گناہ کے خیالات ہمارے ذہن میں پروتا رہتا ہے، لیکن بندہ اس سے بچنے کے لیے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خاص کرم فرمایا کہ اس ماہ کے اندر ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں یعنی ماہ رمضان کے اندر شیطان کو جو ہے زنجیروں سے جکڑ دیتا تاکہ کوئی بندہ گناہ نہ کر بیٹھے، اس ماہ میں کوئی بندہ خطا کر نہ بیٹھے۔ تو اس ماہ، یہ ماہ آنے والا مہینہ رمضان مبارک، حضور فرماتے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، زحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی شب آپ دیکھیں اتنی بڑی فضیلتوں کی حامل ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے نا، پہلی شب، تو عرش کے اندر سے ایسی ہوا چلتی ہے کہ جیسے ہی ہوا چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ ایسی ہوا چلتی ہے عرش سے کہ اس ہوا کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر یہ شخص چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر پیر کی نظر پڑ جائے، ہمارے اوپر عالم دین کی نظر پڑ جائے، ہمارے اوپر غوث پاک کی نظر پڑ جائے، غریب نواز کی نظر پڑ جائے، میرا سید شاہ بہار کی نظر پڑ جائے، ہر یہ چاہتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ جس شخص پر، جس بندے پر اللہ کی نظر پڑ جائے، فرمایا جاتا ہے کہ جس شخص پر اللہ کی نگاہ رحمت ہو جائے اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ تو پہلی رات یہ بات ہے، اس کی فضیلت ہے کہ عرش کے ارائے یعنی عرش کے سائے سے یہ ہوا چلتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی نظر عنایت فرما دے، آمین آمین، تاکہ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت میں آ جائیں اور ہمیں یہ رحمت کی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ پہلے شب کی برکتیں، لیکن اس رات کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ رات آپ رمضان میں جتنی راتیں دیکھیں بے شمار برکت و حامل یعنی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سحری میں دیکھیں برکتیں، افطار میں دیکھیں برکتیں، روزے میں دیکھیں برکتیں، ہر وقت رمضان کا پورا مہینہ اگر دیکھیں تو برکتیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، ایک ایسا ماہ صیام ہمیں عطا فرمایا کہ بندہ اس میں گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ تو ہر چیز کا ایک موسم آتا ہے، ہر چیز کا ایک موسم آتا ہے، جیسے پھل کا موسم، جیسے درزی کا موسم، یعنی
زیادہ اس کے پاس کپڑے ہوتے ہیں، ہر چیز کا لوگوں کے پاس موسم آتا ہے، تو اب کوشش یہ کرتا ہے کہ یار اس موسم میں بہت زیادہ کماؤں گا، اس موسم میں میں بہت زیادہ طاقت لگا کے کماؤں گا تاکہ پورا مہینہ میں آرام سے عیش و عیا کے ساتھ کھا سکوں، گھر بیٹھے کھا سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیکیوں کا بھی موسم عطا فرمایا جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ تو ہم اس میں جتنی نیکیاں کمائیں گے، یعنی اگر ہم نے فرض پڑھا، یعنی فرض کی نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ 70 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ہر